السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میاں بیوی پہلی رات ان کے کرنے کے کام کیا ہے۔ پہلی رات یہ ہے کہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا تھا، دودھ پلایا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا کام یہ ہے کہ شخص مرد جو ہے وہ اس کے پاس جب جائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے پیشانی کے جو یہ بال ہیں اسے پکڑ کے پڑھے بسم اللہ پڑھ کے، اس کے بعد دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا۔ یہ دعا پڑھے اور اس کو اگر زبانی نہیں آتی تو اوپر دیکھ کے پڑھ لے۔ اور اسی طرح تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ 2 رکعتیں دونوں ادا کریں۔ عورت بندے کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی، نہ عورت امام بن سکتی ہے جب مرد کھڑا ہو۔ ہاں اکیلی عورتیں نماز پڑھیں، اس میں عورت امامت کرا سکتی ہے، لیکن وہ بیچ صف میں کھڑی ہو کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اسی طرح جب دونوں ہوں تو مرد آگے عورت پیچھے، اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس طرح بیوی کا حق ادا کرے اور اس سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں ان کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جابر تو نے شادی کی ہے تو ایسی عورت سے شادی کرتا جو تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ تو اس حدیث سے اور اس لفظوں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ عورت جو ہے اس کو بھی مرد کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اور اس سے میں واضح تو نہیں بات کر سکتا، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی آپس میں ملنے کے لیے دونوں رضامند ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو عورت راضی نہیں ہے مرد زبردستی کرے، نہیں، عورت کو راضی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اس کی طرف دیکھے تو عورت کو چاہیے کہ اس کو خوش کر دے۔ یہ ساری باتیں میں اپنی اشاروں میں کروں گا کیونکہ یہ میرے جتنے بھی یہ مسائل ہیں یہ شادی شدہ حضرات کے لیے ہیں اور کواروں کے لیے بھی یہ مسائل ہیں، لیکن پریکٹیکل ان کا شادی کے بعد ہے۔ اسی طرح جمع کرنا کیسے ہے؟ جمع کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ بنایا ہے وہ عورت کا اور مرد کا۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے راستے رکھ دیے ہیں جو باہر نکلنے والے ہیں، اور عورت کے اندر 3 ہیں۔ تو اس کے جو سامنے سے اللہ تعالیٰ نے جو رستہ رکھا ہے اس رستے کے اندر ایک اور راستہ رکھ دیا جو کہ پیشاب کے لیے، چھوٹے پیشاب کے لیے۔ اور اسی طرح وہ سامنے کی طرف جو ہے مرد نے جانا ہے اور بیک مرد نے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے جانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ایک مہاجر اور ایک انصاری کا واقعہ ملتا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار کے جو لوگ تھے یہ یہودیوں سے تعلیم لیتے تھے۔ انصاری کیونکہ یہودی ایک دین پر رہے ہیں وہ ان کو معتبر سمجھتے تھے، تو یہودی جو ہیں وہ کیسے کرتے تھے جماع اپنی بیوی سے، وہ سیدھا لٹا کے تو سیدھا اوپر آ کے وہ جسے سہل آسان طریقہ کہتے ہیں ایسے کرتے تھے۔ تو جب مہاجر کی انصاری سے شادی ہو گئی تو مہاجر نے کہا جی ہم تو ہجرت کر کے مکے سے ہم تو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو انصاریہ نے کہا میں نے ایسے تو آپ کو پاس نہیں آنے دینا، تو فردوہ الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئے تو یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ وہ قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو آپ جاؤ ان کے پاس، لیکن آگے جانا ہے، پیچھے جانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح 1-2 باتیں اور ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مکمل اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد کو دبر میں جانے سے، پیچھے جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اس کے رسول نے خصوصاً بلکہ لعنت فرمائی ہے، تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا